اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ اور ناظرین، نور ہدایت پروگرام کرنے کا کوئی مقصد ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، یقیناً آج کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نور ہدایت کا مقصد یہ ہے، جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بے حیائی بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس دور میں وینس ٹی وی نے ایک کاوش کی، نور ہدایت کے پلیٹ فارم پر ایک پروگرام سجایا گیا جس میں ہم علماء اکرام کا دیدار کرتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے نا انبیاء کے وارث ہیں، علماء کا دیدار بھی ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے وہ علماء اکرام تشریف لائیں جو بہت خوبصورت انداز میں کوئی جھگڑے کی بات نہ کریں، کوئی فساد کی بات نہ کریں، صرف قرآن کی بات ہو اور صاحب قرآن کی بات ہو، حدیث سے مبارکہ کی بات ہو، سرکار کی بات ہو، صحابہ کی بات ہو، اہل بیت کی بات ہو، اور اللہ کے نام پر اور سرکار کے نام پر اپنی جانیں لٹانے والوں کی بات ہو۔ انہی سے ہم درس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا درس دے کر گئے ہیں، قرآن کیا درس دیتا ہے، صاحب قرآن کیا فرماتے ہیں۔ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ علماء اکرام ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، ماشاءاللہ سے پہلی مرتبہ نور ہدایت کا حصہ بنے ہیں۔ یقیناً ان کے آنے سے ہمارے اس پروگرام میں اور رونق ہوگی، روحانیت آئے گی، کیونکہ علماء اکرام آتے ہیں روحانیت لاتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب محفوظ قادری دامت برکاتہ العالیہ۔ آئیے علامہ صاحب سے ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ اس وقت ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک ہی گیسٹ حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج کچھ سلسلہ ڈیفرنٹ ہے، کچھ چینج ہے۔ آج کچھ سلسلہ یوں ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہر بندہ شوق رکھتا ہے حضور کی ثنا سننے کے لیے، ہر بندے کے دل میں تڑپ ہوتی ہے سرکار کی نعت سنی جائے، سرکار کی نعت پڑھی جائے۔ آج انشاءاللہ ہم نور ہدایت کے پلیٹ فارم پر نعت سنیں گے اور نعت پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاروان فلک رضا کے روح رواں، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں نعت شریف بھی پیش فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کام ہے، ہم ان سے جانیں گے کہ کام کیا کرتے ہیں، کاروان فلک رضا کا کام کیا ہے، جو کہ ہمارا ابھی اسپانسر کا حصہ بھی بنے، نور ہدایت کی ٹیم کا حصہ بنے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کا یوں آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہو، اور اللہ رب العزت ان کے کام میں، کاروبار میں، جان میں، رزق میں، اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میری مراد محترم المقام جناب محمد شعیب قادری۔ السلام علیکم شعیب بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب بھائی کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ بڑا کرم مدینہ پاک۔ الحمدللہ۔ شعیب بھائی میں تعارف اس لیے میں نے نہیں کرا، میں کہا ہم آپ کی زبان سے جانیں گے کہ کاروان فلک رضا کا کام کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، انشاءاللہ پروگرام کو باقاعدہ میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رحمت الہی۔ رحمت الہی کے حوالے سے اگر میں نظر دہراؤں تو اللہ کی اتنی رحمت ہے، سارا جہان اللہ کے رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اسلام کی بات سن رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت الہی میں کیا کیا چیزیں شمار کی جاتی ہیں ہم علامہ صاحب سے جانیں گے۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا، رحمت الہی کا جب تذکرہ چھڑتا ہے، رحمت الہی سامنے آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو قرآن نظر آتا ہے۔ ارشاد فرمائے گا قرآن مجید اور فرقان حمید میں رحمت الہی کے حوالے سے کیا خوشخبریاں ہیں، ارشاد فرمائے گا۔ یقیناً اللہ پاک کی رحمت جو ہے بے حساب ہے، اللہ پاک کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ نیک ہو یا بد ہو، پرہیزگار ہو یا نافرمان ہو، گناہ گار ہو خطا کار ہو، اللہ کی رحمت سب کو پوچھتی بے شک۔ اگر اللہ پاک کی رحمت نہ ہو تو بندہ کہاں جائے؟ اللہ پاک نے جو اپنی رحمت کی جو ہے خوشخبری سنائی، مجدہ سنایا، فرمایا قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب آپ فرمان دیجئے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور یہ کتنی وسیع ہے ذرا غور کریں کہ اللہ پاک نے یا عبادی کہہ کر ہم سے کلام فرمایا، اور جب یا عبادی کہہ کر اللہ نے کلام فرمایا تو اس میں کافر اور مسلمان دونوں شامل۔ بے شک ایسا ہی ہے۔
کہ آج بھی جو ہے وہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضور میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا؟ تو آپ نے اپنا منہ پھیر لیا. وہ شخص رونے لگا، آپ نے اپنا منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ وہ روتا رہا. جب آپ نے اس کی طرف دیکھا تو فرمایا اے شخص یاد رکھ، جنت کے 8 دروازے ہیں جو کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں، سوائے توبہ کے دروازے کے وہ کبھی بند نہیں ہوتا. یہ رب کی رحمت ہی تو ہے. بے شک کہ قرآن میں فرما دیا ہے میرے بندو جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا کریم ہے. بے شک. اچھا حضرت، اللہ کی رحمت کا اچھا گمان کیا یہ واجب ہے؟ اگر ایک بندہ ہے وہ اچھا گمان نہیں رکھتا تو کیا وہ غلط کر رہا ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل، اللہ پاک کی رحمت سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ پاک چاہے تو ایک گناہ پہ گرفت کر لے اور چاہے تو ایک نیکی پر بندے کی مغفرت کر دے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ ما فعل اللہ بک، حضور اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ تو بڑا عبادت گزار اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے آپ کو مغفرت کر دی ہوگی آپ کے عبادت کے صدقے، آپ کے علم کے صدقے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جس چیز کے صدقے اللہ نے میری مغفرت کی وہ کیا تھی کہ لوگ مجھ پر تہمتیں لگایا کرتے تھے اور میں صبر کیا کرتا تھا. اللہ اکبر، کہ اللہ ایک نیکی کے صدقے اللہ پاک نے مغفرت کر دی. حضرت ابو غالب کہتے ہیں کہ ملک شام تجارت کی غرض سے جایا کرتا تھا، اور جب ملک شام تجارت کی غرض سے جاتا تو کہتے ہیں وہاں ایک نیک شخص قیام قیام کیا کرتا تھا. اس کا ایک بھتیجا تھا جو اپنے چچا کی نہیں سنتا تھا. کہا ایک دن چچا اپنے بھتیجے سے ناراض ہو گیا، بھتیجے کا نزاع کا عالم تھا. اس نے بلایا، چچا جان میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن چچا نے نہیں سنی. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بھتیجا کا نزاع کا عالم ہے، سن لو. کہا جب چچا آیا تو چچا نے کہا تو بڑا نافرمان ہے، تو میری نہیں سنتا. تو کہتا چچا جان ذرا مجھے بتاؤ، اگر میرے معاملہ میری ماں کے سپرد کر دیا جائے وہ مجھے جنت میں بھیجے گی دوزخ میں بھیجے گی؟ تو چچا جان کہتا ہے تیری ماں جو ہے تجھے جنت میں بھیجے گی. کہا چچا جان میرا رب جو ہے میرے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، وہ مجھے کیوں کر جہنم میں بھیجے گا؟ کہتے ہیں اس شخص کا انتقال ہو گیا. چچا قبر میں اترا، اور قبر میں جب اترا تو چچا نے کافی دیر کر دی. کہتے جب چچا قبر سے نکلا تو ہم نے چچا سے پوچھا اتنی دیر کیوں کر دی؟ کہا یہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا تھا، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو وسیع کر دیا اور نور سے بھر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ہے رب تعالیٰ سے اچھا گمان. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. جی بالکل، ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی سے اچھا گمان، دنیا دار سے اچھا گمان رکھتے ہیں تو دنیا دار ہمیں رسپانس لیٹ ضرور دیتا ہے، لیکن پیار کرتا ہے کہ یار یہ مجھ سے اچھا رسپانس رکھنے کی امید رکھتا ہے. وہ تو رحمت للعالمین کا بھی رب ہے، وہ تمام جہان کا رب ہے، وہ 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب ہے. تو یقیناً اس کے ساتھ اگر اچھا گمان رکھا جائے گا وہ تو یقیناً بخشنے والا ہے. ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ حضرت اگر جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے وقت اگر ہمیں رونا نہیں آتا، ہم دکھاوے کے طور پر منہ بنا لیں، اللہ کو تو یہ بھی پسند ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل، اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک بڑا کریم ہے. اگر انسان کو رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لے. کہ کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں. ایک شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حساب کون لے گا؟ آپ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ. کہتا ہے کیا خود لے گا؟ آپ نے فرمایا خود لے گا. تو مسکرانے لگا. تو وہ مسکرانے لگا. آپ نے مسکرانے کی کیا وجہ؟ کہا میرا رب بڑا کریم ہے، کریم جب حساب لینے پہ آتا ہے تو معاف کرتا ہے، اور جب کریم قدرت پاتا ہے تو درگزر کر دیتا ہے. وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. کیا بات ہے. علامہ صاحب، مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو کی. اس خوبصورت گفتگو کے دوران میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے گیسٹ، ہمارے جو مہمان موجود ہیں، تشریف فرما ہیں. نام ماشاءاللہ دونوں آج اتفاق ایسا ہوا ہے ہمارے دونوں گیسٹ حضرات کے نام سیم ہیں. ایک مفتی شعیب محفوظ قادری صاحب اور ایک ہمارے جناب محمد شعیب قادری صاحب. اچھا شعیب بھائی، کاروان فلک رضا، جب بھی کارواں کا نام آتا ہے تو ذہن میں بڑے سوالات آتے ہیں. ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے، جب آپ تشریف فرما ہونے والے تھے تو مجھ سے کہا گیا کہ یار یہ سوال لازمی کرنا. جس دور میں بھی ہم گزر رہے ہیں تو اس دور میں جب بھی کسی ٹریول کا نام آتا ہے نا تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے کہ یار نہیں یار
کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے کہ ڈائریکٹ ہم سیٹنگ بنا لیں, ٹریول کے ذریعے نہ جائیں. آپ کیا فرماتے ہیں, کیا وجہ بنی ہے؟ بہت ہی خوبصورت سوال اور بے تحاشا جوابوں کے ساتھ. جی. بات یہ ہے کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اور جو پریویس لوگوں کے تجربے رہے ہیں, اس سے تو ایک جانے والا یہی گمان رکھتا ہے کہ یار کاش ہمیں ایک ایسی ٹریول ایجنسی مل جائے, کوئی ایسا کارواں مل جائے جو ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ جو کمٹمنٹ کرے اس کو پورے کرتے ہوئے حرمین شریفین لے جائے. لیکن یہ آج کے دور کے اندر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن بالکل بھی نہیں ہے. ایسے ہی الحمدللہ عز و جل 6 سال پہلے سفر کا آغاز کیا تھا. کرتے 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 آج اللہ کا بڑا کرم ہے, ایک بڑے کارواں کی صورت میں کراچی شہر میں ہم موجود ہیں. اور ہم نے اس وقت بھی ایک ہی بات کی تھی اور آج بھی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم عمرہ بیچتے نہیں, کرواتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کا ہے عمرہ بیچتے نہیں کرواتے ہیں, میں چاہوں گا اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں, کیونکہ اس کو لوگ کچھ لوگ جو ہے نا اس کو نیگیٹو کی طرف لے کر جاتے ہیں, اسپیشلی ٹریول ایجنسی والے جو ہیں وہ اس کو برا مانتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے, وضاحت فرما دیجیے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ان کا ماننا اپنی طرف بنتا ہے. جی. ایک ہوتے ہیں جیسے آپ میرے پاس آئے, آپ نے عمرے کا پیکج کروایا, میں نے آپ کو آپ کا ٹکٹ دیا, آپ کا ویزا دیا, آپ کا ہوٹل واؤچر دیا, اپنے پیسے رکھے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی. لیکن میں یا میرا ادارہ ہم ایسا بالکل بھی نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں جب ہم کسٹمر کو دیتے ہیں اس کے بعد سے لے کے میرا کام شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ میں ٹکٹ بھی کر چکا, ویزا بھی دے چکا, ہوٹل واؤچر بھی دے چکا, زیارتوں کی سیٹنگ بھی کر چکا, لیکن اس کے بعد میرا پیسنجر فلائٹ سے 4 گھنٹے پہلے میں اس کو پہلا فون کرتا ہوں کہ بھائی آپ کہاں ہیں؟ شعیب بھائی ہم یہاں ہیں. آپ ابھی تک پہنچے نہیں؟ بس بھائی پہنچ رہے ہیں. میرا پیسنجر ایئرپورٹ پہنچتا ہے, کہاں پہ پہنچے؟ بھائی ایئرپورٹ پہنچ گئے. ابھی تک ایئرپورٹ پہ کیا کر رہے ہو؟ فوراً اندر جاؤ. کہاں پہ پہنچے؟ امیگریشن کروا رہے ہیں, بورڈنگ کروانا, امیگریشن کروانا. ایون جب تک بندہ اپنے گیٹ تک نہیں پہنچتا میں رابطے میں رہتا ہوں. اچھی عادت ہے. جی. اس کے بعد جہاز میں بیٹھنا, اس کے بعد میں اس کو کہتا ہوں پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے. تو پھر ہمارے کارواں جو ہم بیچتے ہیں, عمرہ ہم بیچتے نہیں, ہم کرواتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر پورا اتریں گے. پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے کہ جب تک پہنچتے ہی آپ سم لے کے اپنا نمبر آپ مجھے دیں گے, میرے کارواں کے کسی بندے کو نہیں. حالانکہ ہم ایک اچھے اسٹاف کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن آج تک پچھلے 6 سال سے لے کے آج تک یہ والا آپشن میں نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ میرا 1 حاجی جائے یا میرا 100 حاجی جائے, وہ اپنا سعودی نمبر ڈائریکٹ مجھے دے گا. یہ تاکہ اس کو بس مل جائے, ٹرانسپورٹ مل جائے, ہوٹل مل جائے, اس کے سارے معاملات کو میں خود دیکھتا ہوں. جی. بصورت دیگر تو ہمارے گروپ جاتے ہیں, گروپ لیڈر ساتھ ہوتا ہے, لیکن جو انڈیویجل پرابلم آتی ہے جب لوگ انڈیویجلی سفر کرتے ہیں, 4 افراد کی فیملی, 5 افراد کی فیملی, 6 افراد کی فیملی, تو ہم تاکید کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے رابطے میں رہیں گے. پھر لوگ خود بولتے ہیں, بولے شعیب بھائی واقعی میں آپ عمرہ بیچتے نہیں, آپ کرواتے ہیں. بالکل حضرت, یہ آپ کی عادت اگر ہے تو بہت اچھی عادت ہے, سب کی ایسی ہونی چاہیے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے عمرہ ٹرانسمیشن کی تھی, حج کے دوران حج ٹرانسمیشن ہم نے کی تھی, تو اس میں یقیناً معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سے علماء اکرام نے ٹریول والوں کی چھترول کی تھی. وہ اسی وہ بھگتے ہوئے تھے نا, ان میں بھی شامل ہوں الحمدللہ, میں بھی اچھا خاصا ڈسا ہوا ہوں. لیکن جب سے میں آپ کے ساتھ شامل ہوں کاروانے فلک رضا, ناظرین یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھے اسی میں ان کی تعریف کرو, نہیں. دیکھیں, جب انسان کسی کا کام دیکھتا ہے, کام بولتا ہے, کام خود بولتا ہے, انسان نہیں بولتا, کام بولتا ہے اس کا. تو ان کا کام بولتا ہے, جب ہی آج یہ نور ہدایت کا حصہ بنے. میں چاہوں گا ایک سوال اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. آپ نور ہدایت کا حصہ بنے, کاروان فلک رضا والے وینس ٹی وی کے اس پروگرام کا حصہ بنے, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمائیے. میں آج اس پلیٹ فارم پہ آ کے بہت خوش ہوں کہ میں کیسے ادارے کے ساتھ منسلک ہوا ہوں اور ایک ایسے پروگرام کے ساتھ منسلک ہوا ہوں جس میں علماء کرام آئے. سبحان اللہ. کیونکہ علماء کرام کی جو برکتیں ہیں نا, وہ اس کی جو چھیٹیں ہیں وہ ہمارے اوپر بھی آئیں گی. ایسا ہی ہے, بے شک. میں یہاں پہ اگر بیٹھا ہوں تو میں اپنے ادارے کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اپنی روحانیت کے ساتھ بیٹھا ہوں, چاہے میری روح کیسی بھی ہو. تو اگر تو میری روح کے اندر کچھ فالٹ ہے یا کچھ خرابیاں ہیں تو اس پروگرام کی برکت سے, علماء کرام کی صحبت کی برکت سے, آپ کی برکت سے, یہاں پہ ہونے والی باتوں کی برکت سے وہ نکھرتی جائیں گی, اس کو وہ چیزیں ہٹتی جائیں گی, اور میں مزید بہتر, اور میرا کارواں مزید بہتر سے بہتر. بہت خوبصورت بات کی. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے, اور ظاہر علماء اکرام یہاں اور ہمارے ہاں الحمدللہ وہ علماء اکرام آتے ہیں جو پراپر عالم بھی ہوں اور پراپر مفتی بھی ہوں. اور جب مفتی گفتگو کرتا ہے تو کیا ایک کمال ہوتا ہے. عام بندے کی بنسبت مفتی کا کلام کرنا, علامہ صاحب اس کی تائید کریں گے, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے, وزن ہوتا ہے اس بات میں. اچھا علامہ صاحب, رحمت الہی کا موضوع ہے. اگر مثال کے طور پر رحمت الہی سے, جیسے کہ اس دور میں ہم لوگ بڑے محروم ہیں, اس کے اسباب تھوڑے اشارہ فرما دیجیے, کیا وجہ ہے, کیوں محروم ہیں ہم لوگ؟ جی بالکل, رحمت الہی سے محرومی کے کئی اسباب. ان میں سب سے پہلی جو محرومی کا سبب ہے وہ انسان کے گناہ ہیں.
جب انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے تو مزید گناہ کرتا ہے. ایسا ہی ہے. فرمایا حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے شخص گناہ کو چھوٹا نہ سمجھ، یہ دیکھ کہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اور اللہ سے محرومی کے کئی اسباب میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے. انسان جو ہے جب ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو رحمت الہی جو ہے اس سے دور ہو جاتی ہے. جی جی. اس کی ایک وجہ آپ یہ لے لیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہہ رہے ہیں. وجہ کیا بنی؟ جبریل امی جو ہے علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امی نے عرض کیا رسول اللہ، جو اپنے ماں باپ کو دونوں میں سے یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، وہ ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں آمین. جس کی دعا پر آمین سرکار کہیں تو وہ کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ بالکل بے شک قبول ہوگی. اور اس کے علاوہ دوسری جو وجہ جو اللہ تعالیٰ کی کی رحمت سے جو محرومی کی دوسری وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رشتہ داروں سے قطع تعلقی. جی. آج کے اس دور کے اندر رشتہ داروں سے بڑی قطع تعلقی کی جاتی ہے. ذرا غور کریں، سرکار جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں محفل کے اندر، وہ فرماتے ہیں جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے وہ ہماری محفل سے اڑ گیا. ایک شخص اٹھ کے اپنی پپو جان کے پاس جاتا ہے، اور جب پپو جان کے پاس جاتا ہے تو ان کو منا لیتا ہے. وہ ناراض ہے پپو سے. پپو پوچھتی ہے ادھر آنے کا سبب کیا بنا؟ کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہے وہ یہاں سے اڑ گیا ہے. پپو جان کہتی ہیں جا کے وجہ پوچھو. جب وہ نوجوان حاضر ہوتا ہے اور وجہ پوچھتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس محفل میں قطع تعلقی کرنے والا ہو اس محفل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ آج کے اس دور میں جو سب سے بڑی وجہ وہ ایک تو ماں باپ کی نافرمانی ہے اور قطع تعلقی، یہ جو اللہ تعالیٰ کی محرومی کے اسبابوں میں سے بڑے اسباب. حضرت بہت بہت شکریہ. ویسے ہم لوگ تو قطع تعلقی کی اگر ہم بات کریں یہ تو بہت زیادہ عام ہو گیا. ہم تو اپنے ریلیٹیوز کے گھر آنا جانا ہم نے بند کر دیا. ظاہر ہے یہ قطع تعلقی میں شمار کیا جاتا ہے، رابطہ کرنا ختم کر دیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کاروان فلک رضا کے روح رواں شعیب قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی رہے گی اور آپ کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا. بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، مفتی صاحب آپ کے آنے سے. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف فرما ہوں گے، ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشیں گے. ناظرین ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.